وہ آپ کا آئٹم سانگ تھا ایک No, it wasn't an item song. It was a شادی number. سانگ. اس کے بعد آپ نے فلمیں نہیں کی کیا مطلب؟ آفر ہی نہیں ہوئی. My dad was like, اچھا میری بیٹی کیا بنے گی؟ میں کہا میں بڑی ہو کے ریما بنوں گی. تھوڑا ایک انسیڈنٹ بھی ہوا تھا میرے ساتھ وہاں پہ. 2 executive producers over there, if I'm saying it right, because Executive. 2 see, I'm gonna get stuck again. Executive producers over آؤ there. 3 دفعہ کہتے ہیں Executive. ایک نیگیٹو کر لیا تو بس. I still enjoy doing negative more, just by the way. کیوں ہمارے یہاں لیڈ تو روتی ہے بیچاری. کیا میری آنکھیں شعیب اختر سے ملتی؟ ایسا انہوں نے مجھے کہا اور یہ بہت اچھی بات ہے because I think he has very pretty eyes. مگر آپ کے پاپا کو پتا تھا یہ بیڈ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہو چکا؟ No, I think he's going to discover it from this interview if he sees it. سوری پاپا. گلاب جامن. ہانیا because I had it last with him. میں سائیکل چلاتی تھی اپنی گلیوں میں اور میں خود کو انڈرٹیکر کہتی تھی. السلام علیکم, دس از یشما اسدگیر اور آپ لوگ مجھے بہت جلد دیکھیں گے ایکسکیوز می پہ ود احمد علی بٹ. السلام علیکم جی, میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ ایکسکیوز می میں ایک اور ایپیسوڈ اور ایک اور شخصیت کے ساتھ آج ہم موجود ہیں جہاں ہم بات کرتے ہیں فیم کی. اور واقعی فیم جو ہے وہ بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ نشہ ہوتا ہے. میری نانو کہتی تھی بیٹے یہ جڑا فیم ہے نا, جڑی شہرت ہے, شہرت جو ہے نا یہ ربی نشہ ہے, یہ صرف رب کے لیے بنا ہے, انسان سے یہ قابو میں نہیں آتا. اور باقی ہم نے دیکھا ہے بڑے فیمس لوگ آتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے فیمس ہوتے ہیں, پھر ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں فیم از ویری ایزی, بڑی جلدی آتا ہے اور بڑی جلدی جاتا بھی ہے. لیکن ہماری نئی جنریشن جو ہے ان میں سے بہت سے کم ایسے لوگ ہیں جو واقعی اس فیم کو سینسبلی ہینڈل بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بیٹر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آج ہماری شخصیت از ون آف دم بیکاز بڑے کم عرصے میں انہوں نے اپنا ٹائم اس انڈسٹری میں لگا کے اپنا نام بنایا ہے. لیکن لوگ ان کو ان کے فیم کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. آج اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ان کو دعوت دی ہے. پلیز ویلکم آن مائی شو دا ویری فیمس یشما گل. تھینک یو فار ہیونگ می. بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ میں تھوڑی سی دوائیوں پہ ہوں میں آج, مجھے وائرل ہوا ہے, ٹی شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے, پتہ نہیں مجھے پہننا کچھ موٹا چاہیے تھا تو تھوڑی سی معذرت. آتے ساتھ کہہ دی میں گولیاں لے رہی ہوں, تھوڑی سی نہیں مطلب ارے یار بیماری کی. اچھا بیماری کی گولیاں, اوکے. میں کہا شاید والی گولیاں جو آپ نے لنڈن میں. ایسا تو کچھ بھی بھائی کیا تھا وہ سڑک پہ کیا ابھی تو آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں لنڈن میں تھی. نہیں مجھے پتا تھا بھائی, آپ کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہوئی ہے, آپ کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہوئی ہے. پہلے اس کے اوپر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ کیا تھا, واٹ واز دیٹ. وہ یہ تھا کہ حالانکہ آئی فائنڈ ٹو بی آنیسٹ میرے پرسنلی دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ اف یو آر ود فرینڈز اور آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے اگر آپ ڈانس کر رہے ہیں. میں لنڈن میں بڑی حرکتیں کی ہوئی ہیں لیکن لوگوں نے یہاں اس کا الگ مطلب لیا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یور سیلف؟ ایکچولی ہم لوگ سب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. اٹ واز می, امر, کومل, کتسیا اینڈ دیر ور 2 of our friends who were driving. اور پیچھے نا جگہ نہیں تھی, جس گانے پہ میں نے ڈانس کیا it is one of my favorite songs. تو میں نا جب گاڑی میں ڈانس کرنے کی کوشش کرنی, یہ لوگ کہہ رہے تم ہمارے ہاتھ مار رہی ہو, کہ ہم لوگ بہت سارے لوگ پیک ہوئے ہوئے تھے. اور لندن میں تھوڑا یہ والا سین بھی ہے کہ آئی تھنک 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک ساتھ گاڑی میں. اس طرح ہم لوگ کچھ 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس ٹائم. یا بلوپر. تو کیا ہوا کہ میں نے کہا تم لوگ مجھے ڈانس کرنے نہیں دے رہے, وہ سگنل تھا. تو میں صرف 2 سیکنڈ کے لیے باہر نکلی تھی, 2 سیکنڈ نہیں چلو 10 سیکنڈ. وہ ایک دوست نے ویڈیو بنا لی, اس کے بعد میں لنڈن ڈمپ ڈال رہی تھی. تو میں نے کہا یار تھوڑی کیوٹ ہے, چلو ڈال دیتی ہوں. لیکن آئی تھنک وہ ڈانس کا تو آپ کو شوق ہے, یہ تو ہاں آئی ایم بگ آن ڈانسنگ. بٹ جو آپ نے رانگ نمبر 2 میں ڈانس بھی کیا تھا وہ آپ کا آئٹم سانگ تھا ایک طرح. نہیں, it wasn't an item song, it was a شادی song. سانگ. اس کے بعد آپ نے فلمیں نہیں کی کیا مطلب؟ آفر ہی نہیں ہوئی. اچھا نہیں ایسی بات نہیں ہے, 1-2 ہوئیں. بٹ آئی تھنک میرا یہ ماننا ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کسی بڑے عقل مند انسان سے انڈسٹری میں کہ برا ڈرامہ معاف ہو جاتا ہے بٹ بری فلم معاف نہیں ہوتی. سو فلم جب بھی کرنا تو بڑی سوچ سمجھ کے کرنا. بہت ہی بونگی ماری ہے. اس کے بعد ایک فلم ہٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیتے ہو نا کہ او لائک یہ ایک فلم والا یا والی انسان ہے. اور یہ یو نو دیکھیں پاکستان میں ایک تو فلمیں بنتی نہیں اس طرح, تو جو بن رہی ہے یہ انڈیا میں ہوتا ہے کہ اچھا جی چلو آپ کر رہے ہیں اینڈ آل دیٹ. خیر اینی وے لیٹس ڈائل اٹ بیک اے لٹل بٹ. یو کم فرام اے فیملی وچ از ویری, یور فادر از ان دا نیوی. ہی واز ان دا نیوی. گھر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کا ماحول کیسا تھا؟ واز اٹ اسٹرکٹ وائل گروئنگ اپ؟
You're very close to your siblings also. Yes, I'm very close to my sister. In the past, I wasn't that close to my siblings, but I think while growing up, we have kind of developed that bond. Now, it's actually one of my stepsisters who's 1 year younger to me, who I'm really close to, and then my youngest sister, who's from my mother. She I'm really close. She in fact lives with me. And you have 2 mothers. I have 2 mothers. Yes, the other mother passed away 2 years ago. So now I have 1 mother. But yes, I've had 2 mothers while growing up, but in separate houses. So what was the question? Sorry, कि family. मैं इसे जानना चाहता था कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई. बड़ी स्ट्रिक्ट माहौल था कि Mama was a chiller, but Baba थोड़े से strict थे, थोड़े से नहीं काफ़ी थे in fact, but I think वो while growing up उन्होंने strict से ज़्यादा, अगर आपकी बेटियां हैं ना और अगर आपने strict से ज़्यादा वो protective थे, you know, कि उनको ये नहीं था कि I don't trust my daughters. उनको ये था कि you know I don't trust the people around my daughters. If I can trust the people around my daughters. Sir, I completely understand what you were trying to do. So it was that, yeah. नहीं, me being a father myself, मुझे पता है कि हमारे मुल्क में फादर्स को बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक बेटियां जब आती हैं अपनी रहमत लेके आती हैं और सारा कुछ, लेकिन बाप के लिए उसकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, वो तो होता है. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट. आपने कहा कि यू आर क्लोज टू योर सिबलिंग्स लेटर ऑन इन लाइफ, मगर स्टार्टिंग में आपके नहीं था. वर यू ऑलवेज दिस टॉम बॉय? Yeah, actually, yes. I remember I used to ride this bicycle in my street and I used to call myself Undertaker. आप पता पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू. तो आओ उर्दू में बात करते हैं. चलें उर्दू में बात करते हैं सर. आ जाएं सर. मैं साइकिल चलाती थी अपनी गलियों में और मैं खुद को अंडरटेकर कहती थी, और वो इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की साइकिल थी. और मैं उसको फेंकती भी थी यूं करके, जिस तरह WWE में जाके कभी लड़कों को चिपटे. हाँ, लड़के अक्सर बोलते थे कि मेरे भाई को लोग बोलते थे कि शोएब हमें लगता है कि तुम्हारा एक और भाई भी है. बट देन आई थिंक ग्रेड 7 के टाइम पे ना थोड़ी सी मैं लड़की बनना शुरू हो गई थी. एंड देन मैं जब समर हॉलीडेज के बाद वापस आई थी तो माई पीपल यूज्ड टू देन टीज माई ब्रदर कि नाउ यू हैव अ सिस्टर. अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया में होता है कि जब आपका कोई एक रोल हिट हो जाए तो फिर आपको उसी में स्टीरियोटाइप करते हैं. हमारे यहाँ मतलब कॉमेडी अगर मैं करूँ तो जी भट्ट साहब से कॉमेडी करवाएं, जी भट्ट साहब तो कॉमेडी करेंगे और ये सारा कुछ. आई थिंक ये पूरी दुनिया में नहीं होता. आई थिंक ये इधर नहीं होता. नहीं, पूरी दुनिया में भी होता है. आप देख लें, मगर वो इंटरनेशनली भी अगर आप देखें, अगर आप जिम कैरी को देखें या आप जैक ब्लैक को देख लें, दीज आर कॉमेडियन एक्टर्स एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर स्किन्स. हाँ, इक्का दुक्का आप अपने कैरेक्टर रोल्स वगैरह करते हैं एंड ऑल दैट, बट दैट्स व्हाट यू नोन फॉर. हमारे यहाँ लड़कियों में स्पेशली एक रट है कि हर एक ने लीडिंग लेडी बनना है. आपको लगता है कि आप इसी रट का शिकार हैं? नहीं, ओके, आई विल टेल यू. जब मैं शुरू में आई थी ना तो मेरी अप्रोच ये थी कि because I was hungry for acting. So yeah, this was something that was a passion for me. तो मुझे होता था कि यार this feeds my soul. So I was more of a character actor. कि मैं स्क्रिप्ट मुझे कोई मिलती थी ना, मैं देखती थी अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मज़े का कैरेक्टर कौन सा लग रहा है. तब मुझे ऑनेस्टली इतनी अकल भी नहीं थी कि लीडिंग क्या होता है, तो सेकंड लीड क्या होता है, तो थर्ड लीड क्या होता है, या पिलर्स क्या होते हैं. आई जस्ट यूज्ड टू फोकस ऑन व्हाटएवर कैरेक्टर आईड बी गिवन, और मैं देखती थी कि मैं इसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकती हूँ. सो हाँ, मैंने इनिशियली कॉमेडी भी की है, मैंने नेगेटिव्स तो बहुत किए हैं, मैंने पॉजिटिव भी किए. बट आई रिमेंबर मैंने एक ड्रामा किया था जिसमें मेरा सिर्फ 3-4 दिन का काम था, और वो इतना रिकग्नाइज हुआ बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि यू नो वाज वो जियो वाला जो आप कर रही थी स्टार्टिंग वाला. हाँ, नूरुल सबा वाज माय नेम इन इट. अब देख खुदा क्या करता है. हाँ, सो मेरा यही था कि आई वांटेड पीपल टू अप्रिशिएट मी फॉर माय गुड एक्टिंग, not as a heroine or you know as a villain. So I would just focus on my craft. But फिर उसके बाद मेरे ख्याल से एक टाइम पे आके ऑफ कोर्स जब आप किसी भी उसका हिस्सा बनते हो प्रोफेशन का, तो फिर आपको होता है अच्छा चलो अब यू नो वो एक मज़ीद सीढ़ी चढ़नी है, एक मज़ीद चढ़नी है. तो वो एक आई थिंक ये एक है कि हमारे यहाँ एक क्लास सिस्टम भी है, यू नो. फिर उसके बाद एक क्राइटेरिया भी है कि अच्छा ये लीड एक्टर्स हैं, ये सपोर्टिंग हैं, ये फिलहाल. तो फिर यू वांट टू डू बेटर in whatever career that you're a part of. So उस वजह से yes, अब ये थोड़े decisions लेने पड़ते हैं कि अच्छा हाँ टाइटल है कि नहीं है, लीड है कि नहीं है. बट अभी भी अक्सर मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ी होती हूँ तो मुझे किसी और कैरेक्टर की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है, और फिर मैं कहती हूँ यार इसको. काफ़ी डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं who when you sit down with
and you try to explain to them کہ creative ایک جب آپ conversation کر رہے ہو تو کہ میں کیا اس کو اس طرح سے کر لوں یا میں اس کو اس طرح سے بول لوں یا اس کی wardrobe اس طرح سے بنا دوں یا اس طرح سے ہم تھوڑے سے سینز اگر اور ایڈ کر دیں یا ہم اس کا بیک گراؤنڈ یہ دکھا دیں جس کی وجہ سے اس کی انٹینشن کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے وہ پتہ چل جائے. سو آئی تھنک وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ ڈائریکٹر کے ساتھ اگر مزید ہائی لائٹ کروا دو نا اسکرین پہ تو آپ کا اتنا سا کیریکٹر بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے. ہاں آئی ایگری ود یو, مگر اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹر کی سننی بھی چاہیے. نہیں سن آف کورس ایک فائنل کال تو ڈائریکٹر کی ہوتی ہے, بٹ اگر آپ نے اپنا ہوم ورک پکا کیا ہو نا تو ڈائریکٹر آپ پہ ٹرسٹ کر لیتا ہے. اچھا, ابھی جب آپ کالج میں گئیں اور آپ کو تھا کہ اچھا میں نے ہمیشہ سے ایکٹنگ کا مجھے شوق آہستہ آہستہ ہو رہا تھا, کون سا ایسا پوائنٹ آپ کو ریئلائز ہوا تھا, کون سی ایسی انسپریشن تھی, کیونکہ آپ لوگ وین یو جین زی واز گروئنگ اپ تو آپ لوگوں کی انسپریشن کیا تھی کہ یار اوکے میرے لیے یہ میری ہیروئن تھی جس کو میں فالو کر رہی ہوں. سو آئی ریممبر میں ایک دفعہ می اینڈ مائی فادر وی ور کمنگ بیک فرام دی ایئرپورٹ اینڈ آئی واز ریئلی ینگ, آئی واز پروبیبلی لائک 9 or 10 اینڈ دیر واز دس کانورزیشن گوئنگ آن ان دا کار کہ بڑے ہو کے کون کیا کیا بنے گا. تو مائی ڈیڈ واز لائک اچھا میری بیٹی کیا بنے گی. آئی ہیو نو آئیڈیا وائی آئی سیڈ دس بٹ آئی تھنک خیر مینیفیسٹڈ تو نہیں, وہ کہاں ہے میں کہاں ہوں, بٹ پروفیشنل وائز میں کہا میں بڑی ہو کے ریما بنوں گی. So I really liked her while growing up. میں ان کی فلمس دیکھتی تھی. چوڑیاں وہ ایک آئی تھی, چوڑیاں نہیں سوری ثنا تھی وہ تو, بٹ سائما جی تھی یا ثنا تھی, سائما جی تھی. ان کا نام اس میں تو نہیں تھا ثنا, بٹ سائما جی جن کے بارے میں بات مشہور تھی کہ وہ پانی بھی پیتی ہیں تو ان کے مطلب گلے سے نظر آتا ہے سید نور کی وائف. یا سو آئی ریممبر کہ میں یہ 2-3 پاکستانی موویز دیکھنے گئی تھی گھر والوں کے ساتھ. سو آئی ریئلی اپریشیٹڈ اینڈ وہاں سے اینڈ آئی ہیو ہرڈ کہ مطلب شی ریئلی ورکڈ آن ہر سیلف اینڈ ہر مطلب گرومڈ ہر سیلف. آگے سے ابا کا ریئیکشن کیا تھا؟ ابا واز اوکے اس ٹائم پہ, بٹ وہی بات ہے نا کہ تھوڑا سا آئی تھنک ہماری انڈسٹری کے ساتھ کافی وہ ایک اسٹگماز اور وہ چیزیں اٹیچڈ ہیں تو ان کو لے کے بابا کافی پریشان تھے. اچھا وہ بھی پتہ ہے ہماری انڈسٹری میں کیوں ہے اسٹگما, حالانکہ اس سے بہت سی پیڑی چیزیں بینکنگ انڈسٹری باقی چیزیں انڈسٹری میں بھی بڑی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ شوبز نظر آتا ہے تو اس لیے اٹس ویری ایزی. گڈ اینڈ بیڈ پیپل آر آف کورس ایوری ویئر, وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائن کہاں کراس کرو. بٹ اس انڈسٹری کے ساتھ یہ بھی ہے نا کہ بات مطلب کسی کو اگر آپ بولو بھی نا, میرے تو آپ یقین کریں آدھے سے زیادہ رشتے جو باتیں ہیں نا, کبھی کسی بھی کبھی پہ بھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میری امی کہتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے یار وہ کہہ رہے ہیں کام چھوڑ دو, اور ہم لائک یہ کیسی باتیں ہیں. مطلب اور بھی تو عورتیں جو کام کرتی ہیں, ڈاکٹر ہونا بھی ایک پروفیشن ہے, پائلٹ ہونا ایک پروفیشن ہے, دس از جسٹ ایز مچ آف اے پروفیشن ایز اینی ادر. تو ہم لائک کیسی بات ہے, لیکن بس وہ آئی تھنک یہ بدنام زیادہ ہے. ہاں وہی نا. اچھا ویسے اگر کبھی رشتہ آیا تو مطلب چھوڑ دیں گی کام؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرا کتنا انٹرسٹ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ دبئی سے آیا کہ لنڈن سے آیا ہے. نہیں, بٹ میں نے ایک دفعہ ایک شروع میں when I started working because my dad was really mad at me initially. تو اس ٹائم پہ ایک I remember there was this رشتہ and it was from Lahore. تو میرے گھر والوں نے مجھے بولا تھا کہ یار they want you to leave work. تو میں نے 8 مہینے کچھ نہیں کیا تھا and I tried shifting to مطلب میں لاہور شفٹ ہو گئی تھی and I tried kind of them. For them I tried kind of listening to my parents and the demands of the guy's family. But then ایک point آ گیا تھا جہاں ان کو بھی سمجھ آ گیا تھا, میرے گھر والوں کو بھی اور لڑکے کو بھی اور مجھے بھی, کہ I was going in deep depression. And the reason for that was کہ I think this is what I know the best, to be very honest. Acting صحیح ہے تو I can't be dependent on anybody else for my pocket money یا my money. تو وہ جو مجھے شروع میں تو میرے پاس تھے میرے سیونگس, بٹ وہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد جو وہ کم ہو گئے اور ایک پوائنٹ پہ ختم ہو گئے. آئی ریممبر آئی ہیڈ ٹو آسک مائی فادر فار منی آفٹر, بکاز جب میں آسٹریلیا میں بھی تھی سو آئی واز ورکنگ. ادھر تو ایسے بہت ساری آپ کام کر سکتے ہیں جو آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے, تو ادھر میرا سسٹم چل رہا تھا. یہاں آ کے اٹ واز جسٹ ایکٹنگ دیٹ آئی نیو, دیر واز نتھنگ ایلس. تو میں نا تھوڑی, اور پھر لاہور واز اے ڈفرنٹ سٹی فار می. میں نے یوٹیوب شروع کیا تھا, دے ور اوکے ود یوٹیوب, بٹ یوٹیوب سے کوئی اتنی خاص ارننگ نہیں ہو رہی تھی. یو ہیو گڈ فالوورز, 1.5 لاکھ آپ کا فالوور ہے. بٹ ابھی آج کل میں بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہوں, بکاز ایکٹنگ کے ساتھ میرے خیال سے وہ نہیں ہو پاتا بالکل بھی. نہیں میں نے آپ کی ارلی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی ہیں. ہاں وہ اس ٹائم پہ آئی واز بینگ ویری ایکٹیو, بیکاز تب میں ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی, میں وہاں پہ ایک اپنا بنانے کی کوشش کری تھی, بٹ میرا it wasn't something that I liked doing, YouTube. Acting was something natural نہیں آ رہا تھا, it was a substitute. Yeah, it was more for just an income. Acting is something that I enjoy doing as well. آپ کو ڈسکور کس نے کیا تھا ایکٹنگ کے لیے؟
So when I was 16, I remember I went to pick this. अच्छा अभी 2 साल पहले. अच्छा नहीं, I'm 30 now. तो मेरी एक दोस्त थी जो वीजे थी for this channel called Oxygen. तो मैं उनको पिक करने गई थी. तो वहाँ पे जो उनके डायरेक्टर थे ना, वो मुझे देख के एकदम से बोलते कहते आप कसट रॉय की बहन तो नहीं है, माई ब्रदर. okay. और मैंने कहा है ये इनको कैसे पता, कहती आपकी शक्ल मिलती है उनसे. मैं कहा अच्छा, हालांकि मी एंड माई ब्रदर डोंट रिजेंबल, बट पता नहीं वो बस होनी थी वो एक चीज़. तो मैंने कहा हाँ आई एम हिज सिस्टर, ये बस इतनी बात हुई. उसके बाद जब व्हेन आई वेंट होम, सो ही हैड मैसेज माई ब्रदर आस्किंग कि यार हमारा एक शो स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारी आज बहन आई थी, शी इज़ वेरी टॉकेटिव एंड वेरी कॉन्फिडेंट, ये वो, तो पूछो ज़रा अगर इफ़ यू कंफर्टेबल एंड इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल. तो मेरी 3 महीने की छुट्टियाँ थी. मैंने कहा अच्छा हाँ सही है, ओके यू नो एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कर लूँगी, ठीक है. वो थोड़ा टी वी पे आने का भी शौक था. सो वो मैंने किया. थोड़ा नहीं था, काफी. And my dad was always okay with me being a host, but not an actress. वो भी कहते हैं एंकर बन जाओ बेटा, एंकर बन जाओ, होस्ट बन जाओ, जर्नलिस्ट बन जाओ, बट उनको ना एक्टिंग से पता नहीं कुछ था. अच्छा एंकर जो है ना वो ज्यादा बाय द वे ट्रैवल करता है, ये मैं आपको बता दूं. एक्ट्रेस कम बेचारी ट्रैवल करती है, वो एक ही शहर में रहती है. होस्ट पूरे पाकिस्तान में घूमता है. Okay, so for 3 months I did VJing इसी चैनल के साथ. उसके बाद मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ जब मेरा वापस स्कूल स्टार्ट हो गया, बिकॉज मैं ओ लेवल्स की स्टूडेंट थी उस टाइम पे, कि अब ये कंटिन्यू नहीं हो सकता. तो फिर मैंने छोड़ भी दिया. थोड़ा एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ वहाँ पे. So there were 2 executive producers over there, if I'm saying it right, because executive, sorry, yeah, because I never say this right, but there were 2 see, I'm gonna get stuck again. Executive producers over there. 3 दफा कहते हैं executive. See, I always get stuck on this. But so they were there, और उन दोनों के बीच में एक लड़के थे और एक लड़की थी, और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी. And then this, you know, so I've never experienced workplace harassment, but उधर मतलब not in the drama industry, but उधर थोड़ा सा ये हुआ था कि I think because उन दोनों के बीच में कोई beef थी, and the woman लड़का लड़की के बीच में, yeah, the woman used to support me more, so maybe because of that he used to send me weird messages like कि you know, you will not be able to do this show if you don't meet me at this time, या पता नहीं अजीब पता नहीं क्या बातें. ओह भाई डायरेक्ट ही हो गए. सही है. और मैं and I used, because I was a kid to be very honest at that time, तो मुझे एक तो पता भी नहीं था कि इसको डील कैसे करना है. And then I was somebody पहले ज़िंदगी में who was very bad at expressing her vulnerabilities, ठीक है. तो मुझे अगर कभी कोई चीज़ बुरी लगती थी ना, या कोई चीज़ एक अटैक लगती थी या थ्रेट लगता, तो मैं उस चीज़ को ना ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही. तो मैं उनके साथ भी ये प्रिटेंड करती थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही वो क्या बोल रहे हैं. बट वो एक पॉइंट पे वो कुछ ऐसा हुआ कि आई वॉज वन डे इन द मेकअप रूम, और एंड ही यू नो मतलब ही वाज सेइंग समथिंग इन माई ईयर, एंड देन ही ट्राइड कमिंग रियली क्लोज, एंड देन आई स्लैप्ड हिम. And I slapped him, and I started crying, and I just ran away from there. So वो एक थोड़ी सी एक अजीब सी चीज़ हो गई थी. Then वो HR में जब इसकी कंप्लेन की, the other woman who was on my मतलब who was on my side, when she took my side and I told her the whole thing, and then she was like कि आप HR में कंप्लेन करो. Honestly मैं इतनी बच्ची थी, मुझे तब ये भी नहीं पता था कि HR क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. बट मैंने फिर वहाँ पर जब कंप्लेन लेके गई, Human resource. So हाँ, human resource. Now I know, but at that time I did not know. She was the one who was guiding me कि बेटा you know इधर कंप्लेन करो, सब कुछ करो. So I remember there was this दाढ़ी वाले साहब over there who was completely judging me on the basis of what I was wearing at the time. And he went like कि ठीक है, लेकिन फिर आप भी तो देखें ना आजकल के these were his words to me, I swear, कि आजकल के बच्चे भी फिर उनको भी देखना चाहिए ना कि वो क्या पहन रहे ओढ़ रहे हैं. And when he said this, now I started crying again, and I'm like, is he मतलब gaslighting me, मतलब is he putting this on me? तो फिर मुझे बहुत अजीब सी हो गई थी, because I think उनको ये भी शायद लग रहा था कि because मेरे साथ जो औरत गई थी उस टाइम पे, उनको था कि उनका और उन साहब का आपस में मसाइल है, सो मे बी शी इज़ यूजिंग मी अगेंस्ट हिम. उनको शायद ये भी लगा. बट देन उसके बाद देन आई लेफ्ट, एंड आई वाज लाइक नहीं, मेरी लास्ट चेक भी उनके साथ रह गया था. बस मुझे नहीं करना काम. हालांकि उन साहब ने मुझे अभी कोई 3 साल पहले फेसबुक पे अपॉलॉजी का मैसेज किया था. किया था. और वो अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी भी वो हैं एक बड़े प्रोड्यूसर टाइप चीज़. बट या सो बट खैर एनीवेज, तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था. एंड देन व्हेन आई वाज for good 8 years I didn't do anything. I'd complete my A levels, I went to Australia, I did my bachelor's. उधर जब मैंने काम करना शुरू किया ना, then I got so used to of earning on my own. जब मैं वापस पाकिस्तान आई, I did my bachelor's in psychology and honors. मैं वापस पाकिस्तान आई तो मैं PNS शिफा में काम कर रही थी under a psychologist. So my pay was only 30,000 a month. अब
مجھے بہت عادت تھی وہ ایک ادھر تھوڑے زیادہ پیسے کما لیتی تھی, کافی محنت, حالانکہ میں ادھر جو 30,000 a month تو بہت کم تھی, تو وہ ہاں تو وہ مجھے تھا کہ یار ادھر تو ماشاء اللہ سے لاسٹ سیمسٹر جو لاسٹ 2 سیمسٹر سے ان کی فیس بھی میں نے خود پے کی تھی, میں سب کچھ اپنی لیونگ بھی خود افورڈ کری تھی. سو آئی واز لائک اب کیا ہوگا یو نو ادھر. تو پھر دین the people that I became friends with while I was a VJ, ان میں سے ایک ثنا جاوید, she was still my friend, اور ایک سنم جنگ. تو I remember میں نے ثنا کو ایک دن ایسے ہی فیس بک پہ میسج کیا کہ I'm back, let's catch up یہ وہ. تو اس نے مجھے بولا why don't you start acting again, کچھ اس طرح کی بات ہوئی. اور مجھے وہاں سے پتہ چلا نا, جب میں نے کہا اچھا میں کوئی بات ہوئی تھی, تو she went like then نازلی نصر, I don't know if you know her, Mohsin Mirza's wife. No, I haven't met her. Okay, so she is also an actress. She's my younger sister's best friend's mother. تو انہوں نے مجھے بولا کہ یار یو ہیو اے ریئلی گڈ فیس, اور تمہاری آنکھیں بولتی ہیں اور اس طرح کی باتیں, تو بیٹا وائی ڈونٹ یو ٹرائی, تم میں ویجنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے. میں نے کہا پاپا سے پرمیشن تو نہیں ملے گی. پھر when she told me, مگر آپ کے پاپا کو پتا تھا یہ بیڈ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہو چکا؟ No, I think he's going to discover from this interview if he sees it. Sorry Papa. This is the first time I spoke about this, by the way. Okay. But I'm over it now, which is why I think I've put it But I think you handled it well. It was just sad. ہاں, and I was only 16, you know, at the time. تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا. بٹ خیر, so then what happened was کہ جب مجھے نازلی آنٹی نے بتایا کہ میں نے کہا اچھا کتنے ایک پروجیکٹ کے پیسے مل جاتے ہیں. So when she told me نا, میں کہا اچھا ہاں اس میں کچھ ہو سکتا ہے. So initially نا میرے لیے مجھے پتہ نہیں تھا میں ایکٹنگ کر سکتی ہوں یا نہیں, بٹ money was something that was kind of ہاں exciting enough. تو ایک احمد بھٹی ڈائریکٹر, ان کا ایک ٹیلی فلم تھا عید کا, جس میں صرف 3 دن کی ضرورت تھی لڑکی کی. تو انہوں نے بولا نازلی جی نے کہ تم کرو ٹرائی اس طرح سے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, 3 دن تو پاپا کو ڈاج کر سکتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلے گا میں شوٹ پہ جا رہی ہوں, 10 بجے واپس آ جاؤں گی. حالانکہ ٹیلی فلم کی شوٹس مجھے نہیں پتا تھا لیٹ تک ہوتی ہیں, وہ تھوڑا 3 دن میں پیک کرنا ہوتا ہے نا. تو جب وہاں پہ میں نے وہ 3 دن کام کیا نا, سو آئی ریئلی انجوائڈ اٹ, اینڈ دیٹ از ون آئی کائنڈ آف انڈرسٹوڈ کہ دس از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈو. مجھے پسند بھی ہے, ورنہ اس سے پہلے تھوڑا سا میں ایز اے ہوسٹ تو مجھے لگتا تھا اچھا چلو, حالانکہ میں بہت کیمرہ شائع تھی, بہت زیادہ. ابھی بھی میں ہر سین سے پہلے نا مجھے تھوڑی انگزائٹی ہوتی ہے جس بات پہ, بٹ آئی ایم سمبڈی ہو لائکس کانکرنگ ہر فیئرز. میں کہتی ہوں اور انگزائٹی کو بیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کانکر اٹ. تو وہ پھر بس وہاں سے اس کے بعد سے there was never going back. بابا کافی ناراض تھے, ان کو پتہ لگ گیا تھا. ہاں 1 سال کے لیے وہ کافی ناراض رہے, انہوں نے بات بھی نہیں کی تھی مجھ سے ایز سچ. بٹ پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا بابا I don't want to be a burden on you. If I have to choose between 2 evils, one کہ you're mad at me for being a part of this industry, and 2 second evil would be کہ I am asking you for money and you're going out of your way to, you know, earn that kind of a lifestyle for me. So I would choose this first evil, because تھوڑے ٹائم بعد مجھے پتا ہے آپ صحیح ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو اس چیز میں I can't see you کہ you know صبح کے 4 بجے تک I used to see my father coming home and you know مطلب doing things for us. And you wanted to stand up on your own feet. Yeah. So yeah. YouTube سے آپ نے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, ڈراماز انڈسٹری کے اندر آپ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئی. 2015 سے آپ کا کریئر شروع ہوا No, ہے. 2017. اچھا. Yeah, 2017 November I came back. اچھا. 2016 November I came back from Australia. آسٹریلیا میں آپ کتنے سال رہی ہیں؟ 3 سال. 3 years. Yeah. Away from family, but I used to come a lot. ہاں. آسٹریلیا نے آپ کو مطلب کافی چینج کیا ہوگا, بیکاز اٹس اے بیوٹیفل کنٹری اینڈ ایکسپوجر آپ کا بدلتا ہے. اکیلے رہنا, ایک ایسی کنٹری میں جانا جہاں پہ آپ لوگوں کو آپ سے پری ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں, سو یو گیٹ ٹو ری انوینٹ یور سیلف. آپ اپنے آپ کو دوبارہ ڈسکور کرتے ہو یہاں پہ. تو آئی تھنک بیکاز بچپن سے میں بڑی ہوئی تھی, تو میں کبھی بھی کسی بھی کراؤڈ میں جاتی تھی یا کہیں جاتی تھی, تو مجھے ہوتا تھا کہ اچھا یہ انسان مجھ سے ایسے ایکٹ کرنے کا پہلے سے ایکسپیکٹیشن ہے, یا یہ اس بات کا میں یہ جواب دوں گی, تو مجھے بھی اگلے کا پتہ ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھے گا. بٹ when I went to Australia I felt very free in that way. تو تب مجھے لگا کہ میں نے کافی اپنے آپ کو ڈسکور کیا ہے. ایک آپ کا بڑا اچھا, آئی تھنک آپ نے 2-3 انٹرویوز میں اس کے بارے میں بات بھی کی ہے کہ آسٹریلیا از ویئر یو ڈسکورڈ دا ری پیشن فار یور ریلیجن آلسو. مجھے کوئی خبر ابھی بتا رہا تھا کہ نہیں جی وہ تو کرسچن تھی, وہ اسلام انہوں نے کنورٹ کر دیا. میں کہا بھائی جان یہ خبر نہیں تھی, وہ وہاں گئی تھی. میرا سرنیم گل ہے نا, تو کافی لوگوں کو لگتا ہے گل کرسچنز بھی ہوتے ہیں, بٹ ایکچولی دس از اے پنجابی کاسٹ. تو وہ بٹ آپ کی بڑی مزیدار اسٹوری تھی. اے فرینڈ آف yours helped you rediscover Islam. That's a beautiful story. مجھے بڑا مزہ آیا وہ سن کے. میں ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا, kids at your age, اور اسپیشلی جو ہم لوگ جس ٹائم میں رہ رہے ہیں جہاں اتنا سوسائٹی کا پریشر ہے,
اسپیشلی گرلس کے اوپر آپ کو بہت جلدی جج کیا جاتا ہے. آئی نو وائی یو ریڈسکورڈ اسلام, بٹ آئی ایم مور انٹرسٹیڈ وٹ میڈ یو لوز اٹ ان دا فرسٹ پلیس. So what made me lose it in the first place was there was a lot happening in my life, ٹھیک ہے, since I was a child, and I have this personality جہاں پہ میں نا ڈاٹس بہت کنیکٹ کرتی ہوں کہ اگر میں یہ کروں گی تو اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے, اگر میں گڈ کروں گی تو گڈ ہوگا, بیڈ کروں, مطلب کارما پہ بڑا بلیف تھا. سو کچھ میری زندگی میں چیزیں ایسی ہوئی تھیں کہ گڈ کا بھی نا بیڈ ورسٹ رزلٹ آ رہا تھا. تو وہ کہیں نہ میری تھوڑی وہ اللہ میاں سے ہو گئی تھی کہ آئی یوزڈ ٹو ٹاک ٹو when I used to be like, you know, اگر کوئی ہے اوپر, اگر کوئی ایسی ہے انرجی, کوئی طاقت, کوئی چیز, تو اتنا نہیں ہو سکتا یار. مطلب میں تو تھاٹ پروسیس وائز بھی کلیئر چل رہی ہوں اس وقت. میں تو مطلب میں نے یہ بات کہیں سنی تھی کہ ہر چیز پہ آپ کو گناہ سوائے اپنے سوچ کے, اگر آپ ایکٹ کرو اس پہ تو گناہ ہوتا ہے, لیکن سوچیں تو کچھ بھی آ سکتی ہیں. سو آئی یوز ٹو ایون بی کانشیس آف مائی تھاٹ پروسیس. مطلب مجھے اتنا ہوتا تھا کہ یار میں ہر چیز کا جو ہے نا, مطلب کچھ بھی ایسا میں سوچتی بھی تھی تو میں گلٹی ہو جاتی, تو آئی واز لائک پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بٹ اس کا ہاں یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا کہ آئی تھنک آپ اپنے لیے کس طرح کی کمپنی چوز کرتے ہو, آپ کس طرح کے, جس طرح میں نے جب فری ول, میرا ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز میرا کانسیپٹ صحیح ہے یا نہیں, بٹ میں نے بعد میں جب میں اپنا ریلیجن واپس ڈسکور کر رہی تھی تو میرا ایک سوال تھا جو بہت پھنس کے رہ جاتا تھا, جس کا بھی مجھے کسی نے 100% کریکٹ آنسر نہیں دیا, بٹ آئی تھنک جب آپ اپنا ایمان چارج کرتے ہو نا تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ خود آہستہ آہستہ آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. وہ سوال یہ تھا کہ پری ڈیسٹینیشن اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو فری ول کا کانسیپٹ اس کے ساتھ تھوڑا مجھے لگتا تھا بڑا کانفلکٹ کر رہا ہے, کہ اگر لکھ دیا گیا کہ میں نے ابھی یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اس میں میری فری ول پھر کہاں گئی, میں نے تو یہ اپنے لیے چوز نہیں کیا نا. تو اگر اس چیز میں کچھ غلط ہو رہا ہے سو اس کے بھی پھر مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ ہیز آلریڈی ریٹن ڈاؤن فار می, سو ہاؤ کین ہی ہولڈ اٹ اگینسٹ می آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ میں نے ایسے کیا تھا, یو نو. سو وہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو مجھے پھر ایک پوائنٹ پہ جا کے مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ملی کہ دیر آر 10 ڈفرنٹ ویز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی میرے لیے یہ راستہ بھی آج لکھا گیا تھا کہ میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کرتی, ایک یہ بھی کہ میں گھر میں سو رہی ہوتی, ایک یہ بھی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں چلے جاتی. لیکن جو راستہ میں چوز کروں گی وہ اس کے بعد جو بھی ڈیسٹنی انفولڈ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی گئی ہے کہ اگر یہ اسٹیپ اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھتی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ راستے کھلنے ہیں, اگر یہ یہاں نہیں یہاں رکھتی ہے تو یہ راستے کھلنے ہیں. اب یہ اسٹیپ اس نے اٹھانا کس بیس پہ ہے, اف I have done good deeds and I have good intentions, تو مجھے صحیح راستہ چوز کرنے میں گائیڈنس ملے گی اپنی سول کی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی. بٹ اگر میں بری انسان ہوں اور میری غلط حرکتیں اور میرے ساتھ آس پاس غلط لوگ ہیں اور میں غلط چیزوں میں انوالوڈ ہوں, تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو ہے میسج مجھ تک کم پہنچے گا اور شیطان کا زیادہ پہنچے گا. تو پھر میں you know, But if you surround yourself with positivity, with you will attract positive. So it's within your hands only. You are the one who's basically choosing right and wrong in your life. تو وہ کافی چیزیں جو غلط اس ٹائم پہ ہوئی بھی تھیں اور اس ٹائم پہ مجھے ان کے جواب نہیں مل رہے تھے, وہ بھی اللہ تعالیٰ تھوڑے صبر کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں. وہ اب میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں تھینک گاڈ ہی میڈ می گو تھرو آل دوز بیڈ ایکسپیرینسز, بیکاز اف اٹ وازنٹ فار دوز ایکسپیرینسز آئی ووڈنٹ ہیو لرنڈ دیز لیسنس ٹوڈے. یو نو, وہ میں بڑا جلدی ایکسپیکٹ کر رہی تھی. تو وہ آپ جب چھوٹے ہوتے ہو آئی تھنک امپلسو ہوتے ہو, چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, یو کیم بیک, اس کے بعد آپ نے ڈرامہ انڈسٹری کے اندر کیا اور اب آپ کے اوپر ایک بڑا نیا دھبا لگ گیا نیگیٹو کیریکٹرز کا. یہ نیگیٹو کیوں, کہ مطلب ایک نیگیٹو کر لیا تو بس I'll tell you. وہ میرے خیال سے اس لیے ہوا ہے بیکاز جس طرح انٹرویو کی اسٹارٹنگ میں میں نے مینشن کیا تھا کہ جب بھی میں کوئی اسکرپٹ پڑھتی تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ مور دین ہیروئن کون سا کیریکٹر زیادہ انٹرسٹنگ ہے. سو یہ میری بھی انیشلی ایک وہ ہے کہ میں ہمیشہ خود زیادہ نیگیٹو کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی, بیکاز مجھے لگتا تھا کہ نیگیٹو کے پاس کرنے کے لیے زیادہ ہے. which is true as well. I still enjoy doing negative more, just by the way. ہمارے یہاں لیڈ تو روتی ہے بیچاری. لیکن پھر ایک پوائنٹ کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ ہمارے جو عوام ہے نا وہ گڈ اور بیڈ ایکٹنگ سے زیادہ گڈ اور بیڈ کیریکٹر پہ بلیو رکھتی ہیں. سو اگر میں نیگیٹوز کر رہی ہوں نا تو لوگوں نے میری ایک امیج ہی وہ بنا لی ہے دماغ میں کہ یہ انسان بھی بری ہوگی, یہ پرسنل زندگی میں بھی ایسی ہوگی, یہ گھر والوں کے ساتھ بھی ایسی ہوگی. I used to get so much hate on my comments, اور وہ فالوورشپ بھی اس طرح سے نہیں تھی. تو پھر میں نے کہا اچھا تھوڑا دنیا داری کے لیے یشما پازیٹیوز بھی کر لو. کوئی ایسا کیریکٹر جسے آپ واقعی آپ نے صرف پیسوں کے لیے کیا ہو کہ یار پیسے مل رہے چلو کر لیتی ہوں؟
I think these past 2 years in fact मैंने थोड़ा सा अपने साथ ये किया कि मैं picky and choosy होना बंद हो गई और आपने कहा बस काम मैंने कहा अब जो भी है बस करो और ये है कि थोड़ा सा इट टेक्स अ टोल ऑन यू बिकॉज मेरी एक ये थोड़ी आदत है कि मैं कुछ करती हूँ तो मैं 100% अपना दे के करती हूँ या मैं बिल्कुल नहीं कर सकती वो. सो जब मैं एक चीज़ करूँगी उसमें भी 100% दे रही होंगी. अगर मैं 3 चीज़ें अब एक साथ कर रही हूँ बिकॉज 2 मुझे पैसों के लिए भी चाहिए तो वो जब 300% आ रहा होता है ना तो वो कहीं ना कहीं आप थक जाते हो, तंग आ जाते हो. तो वो फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे साथ होना शुरू हो गया था जो आई थिंक मेरे काम में भी नज़र आ रहा था, मेरी शक्ल पे भी और मेरी हरकतों में भी. तो फिर अब मैं थोड़ा सा वापस पीछे आई हूँ. बट उसका रीज़न ये था कि पहले माई फैमिली वॉज हेयर सो आई वॉज लिविंग अब्बू के घर पे और वो थोड़े खर्चे वर्चे मैनेज हो जाते थे. आप एक ऐसे दौर में हैं जहाँ सोशल मीडिया आपको डिटर्मिन करता है आपकी सक्सेस रेट क्या है. नॉर्मली आप के काम पे नहीं डिटर्मिन करा बिकॉज आपके ऊपर, हानिया के ऊपर और 2-3 और लड़कियों के ऊपर ये बहुत इल्ज़ाम लग रहा है कि यार ये काम की वजह से इतनी मशहूर नहीं हो रही जितना ये सोशल लाइफ की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा मशहूर हो रही हैं. हाउ डू यू हैंडल दैट? आई थिंक सोशल मीडिया तक इनिशियली तो सब लोग काम की वजह से ही पहुंचे हैं. अगर हानिया की बात करें आप स्पेशली, आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, शी इज़ सुपर टैलेंटेड. इतना काम नहीं किया ना जितना वो फेमस. देखें लेकिन उनका टैलेंट, अगर वो सोशल मीडिया पे भी कुछ दिखा रही हैं तो वो टैलेंट ही दिखा रही हैं. आप अगर उनकी अभी रिसेंटली रील्स देखें तो यार मतलब they're really good, which is why you want to see them. ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी मतलब डाल रही हैं आप, या तो वो एक अच्छी सी एस्थेटिक पिक्चर डाल देती हैं तो उसकी वजह से उनको फॉलो किया जा रहा है. हानिया ने एक बड़ी अच्छी बात की थी. उसने कहा था देखिए मुझे अक्सर लोग आके यहाँ मैसेज करते हैं कि we see your reels and we are happy कि मेरा दिन बड़ा I was gonna say that. तो she is spreading एक तरह पॉजिटिविटी. मगर उसका बैक एंड फिर ये आ रहा है. रिसेंटली मैं एक इंसान को जानती हूँ जिन्होंने मुझे आके बोला कि, और फिर उन्होंने हानिया को भी जाके बोला मेरी बर्थडे पे कि he was going through some really bad phase of depression. तो उनको किसी ने बोला कि यार तुम हानिया की वीडियोस देखा करो, तुम्हें हंसी आएगी. एंड he's like कि मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं. एंड देन he's like for 10 days I was hooked. So you know that means कि there is something in her content that is, I mean, that is showcasing talent. Yeah, this is also talent, na? Ki you are able to lighten somebody's mood, brighten somebody's mood. Yes, ये भी एक talent ही है. तो उस पे अगर उस वजह से भी आपको कोई follow कर रहा है तो I don't think इसमें कोई issue है. You get a lot of hate for your certain choices of dresses also. That मैं हैलोवीन की ड्रेस की बात नहीं कर रहा. आए हाय उसमें तो क्या था, पूरा था यार, वो तो पूरा था, हेड से लेके टो तक पूरा था. हाँ मगर चिस्पा था ना. नहीं लेकिन यार मतलब क्या मसला होता है हमारे लोगों को. देखिए मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं, ठीक है. अच्छा, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ बिल्कुल. आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू. आई डू अंडरस्टैंड कि एज पब्लिक फिगर्स एंड एज इन्फ्लुएंसर्स वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाट वी आर सेलिंग इज व्हाट पीपल आर रीचिंग, ठीक है. और हमें हम बिलीव सिस्टम, हमारे अंदर वो मतलब एक हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बिलीव सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं, हम राइट रॉन्ग लोगों के दिमाग में डाल सकते हैं. तो हमें चीज़ें देख के करनी चाहिए. बट यू नो कभी कभी आपको भी होता है कि यार हम भी इंसान हैं, पीपल हु आर लविंग अस सो मच. एंड मैं तो अपनी इंस्टाग्राम की ना लोगों को लिटरली मुझे ऐसे लग रहा होता है कि यार दोस्तों से ज़्यादा ना मुझे होता है कि ये मुझे देखेंगे मैं क्या कर रही हूँ, इनको पता हो कि मैं ऐसी हूँ. आई थिंक ये आप लोग गलत करते हैं. तो वो एक थोड़ी वो कैंडिड भी ना, मैं कहती हूँ ये देखिए जिस तरह वो वीडियो की भी आप बात करें जो लंदन वाली थी, मुझे डालने से पहले हालांकि 2-3 लोगों ने बोला तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी. मैंने कहा यार बट you know, and I was going through something really bad in my life for the past 2.5 years and I've recently come out of it. तो मैं बड़े अच्छे मूड में थी और मैंने कहा यार I want people to know that I'm happy. You know, क्या है ये यार. जब मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ. आप लोग की जनरेशन, I understand कि you need to post everything. We don't need to post everything, no. But कभी-कभी आपका दिल करता है कि यार I want to be me. You know? करो 100 बिस्मिल्लाह करो. मगर आप ये चीज़ एक रियलाइज़ करो कि हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं कि जहाँ लोग खुशी से वाकई ही जलते हैं. लोग नज़र के पर्सपेक्टिव से अगर आप तो. और ऊपर से आप हमारी पूरी पाकिस्तान को देख लो. हम लोग अभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हमने हर चीज़ें बंद कर दी हैं, खुशी वाली स्पेशली. अगर कोई खुश होता है ना तो हम उसको कहते हैं कि आओ इसको गाली दें, ये खुश क्यों है. हमारे यहाँ फेस्टिवल्स नहीं होते, हमारे यहाँ शादी के ऊपर डांस हो जाए उसके ऊपर लोग बोलते हैं. मतलब कोई औरत अगर खुशी से झूम रही है हम उसको भी डांटेंगे. लेकिन अगर हम लोगों की इस आदत की वजह से खुश होना बंद कर देंगे, मैं वही कह रहा हूँ, दिखाना बंद कर देंगे, तो ये एक मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स अपने ऑफ कर दिया करें.
یہ میں نے کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے کرنا شروع کر دیا ہے. آپ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ آپ ولگیرٹی وغیرہ یہ کریں, مگر اگر آپ لوگ اپنی کوئی خوشی وغیرہ لگا رہے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ پوسٹ کرنی چاہیے اس پہ کامنٹ. حالانکہ میں کامنٹس پہ بھی ایک ٹائم پہ آ کے امیون ہو گئی تھی, بٹ وہ جو خاندان والے اسکرین شاٹس لے کے بھیجتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, یہ ڈیلیٹ کرو کیونکہ دیکھو یہ کامنٹ آ رہا ہے نا, ہم لائک ادھر تھوڑی شرمندگی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ بند ہی کرنا بہتر ہے. بٹ بیکاز میں کامیڈی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لوگ اس پہ افینڈ ہو جاتے ہیں. سو میں ایک سمپل سی چیز کہتا ہوں, بھائی جان اگر آپ کامیڈی سننے آئے تو کامیڈی پھر سننے کی ہمت بھی پیدا کریں. because I've honestly learned this the hard way کہ آپ کچھ بھی کرو نا لوگ باتیں کریں گے. بالکل, تو آپ خوش ہونا نہیں چھوڑو کسی اور کی وجہ سے. be you ہاں, you know. اور بس وہی ہے کہ پھر کیونکہ اس کے ساتھ جو ٹرولنگ ہوتی ہے نا, اور پھر ٹرولنگ کے جواب آتے ہیں اور پھر لوگ وغیرہ, تو وہی آف کر دو. بیکاز لوگوں کا تو کام ہے, لوگوں نے بولنا ہے. ابھی اس پہ بھی کامنٹس آ رہے ہوں گے تو ایسی نہیں تیسی تیری تو پائی لکھو میں نے کی ہے. سو آئی پرسنلی تھنک کہ آپ لوگوں کو یہ ضرور کرنا چاہیے. ہانیہ سے بھی میں نے یہ چیز پوچھی تھی, اس نے کہا مطلب وہ بھی بڑی چل ہے, اس کو بھی بڑا ہوتا ہے. اس نے کہا بھائی جان سمپل سی بات ہے, میں اب ایک ایسے اپنے ٹائم میں آئی ہوں ویئر آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ہیپی. Yes. Which is good. مطلب آپ لوگوں کو اسی چیز پہ and I think this habit of hers is what I'm picking from her. So yeah, she has that kind of effect on me. اچھا, آپ کاسمیٹکس پہ آتے ہیں, ذرا لکس کے اوپر آتے ہیں, اور بڑا ہر ہیروئن کا ایک ڈرماٹولوجسٹ دوست ہے. آپ کا کون سا دوست ہے؟ So I do have a dermatologist who's a very good friend. The beauty doctor کے نام سے ان کا وہ ہے, but شازمان ان کا اصل نام ہے. And I'm friends with him because his wife is a very good friend. But اس کا سوال کا وہ کیا ہے؟ سوال کا یہ ہے کہ میں سیلف گرومنگ میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا شکل بکتی ہے, اس کو کرنا چاہیے. لیکن ایک کچھ حد تک ہوتا ہے ہمارے یہاں, آئی تھنک بہت سی ہیروئنس جن کو ضرورت نہیں ہوتی وہ پھر اوور بورڈ بھی چلی جاتی ہیں. آئی تھنک وہ کہیں نہ کہیں ایک وہ بھی ہے نا, باڈی ڈسموفوبیا ایک چیز ہوتی ہے. آج کل لوگوں کو کمپلیکسز بہت ہیں بیکاز آف انسٹاگرام, بیکاز آف سینگ آل دیز فلٹرز والی پکچرز, and which is very dangerous, which is very dangerous because چھوٹی عمر میں لڑکیاں اپنے آپ کو, which is what I think ہماری کافی ایکٹریسز نے یہ چیز اسٹارٹ بھی کی تھی بیچ میں. ایک تو درے فشاں اور ایک ہانیہ, کہ they started putting up raw pictures. I remember کہ ہانیہ نے اپنی کچھ ایکنی کے ساتھ بھی پکچر لگائی تھی ایک دفعہ, درے نے کوئی لگائی تھی اپنے بیئر فیس کے ساتھ, کہ اینڈ کافی انٹرنیشنل ایکٹرز سیلیبریٹیز بھی ہیں جنہوں نے یہ کرنا شروع کیا تھا کہ this is what it actually is, and it's okay for it to be like this. It is okay. ہاں, it is okay. تو I think وہ والا جو کمپلیکس ہے نا, وہ کافی ایسے لوگوں میں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایکٹر سے زیادہ, to be very honest, میں دیکھتی ہوں ان لوگوں میں جو میرے نان ایکٹر فرینڈز ہیں کہ وہ لوگ بہت اوور بورڈ گئے ہوئے ہیں ان چیزوں کو لے کے, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایکٹرز یا جو ماڈلز یا سیلیبریٹیز ہیں یہ لوگ بڑے پرفیکٹ ہیں, بیکاز ہم لوگ کی اتنی ایڈیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, اتنا پرفیکشن کے ساتھ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں, برانڈ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, تو ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے. آئی ریمبر وہ جی حدید کی کون ہے بہن بیلا, شی پوسٹڈ اے پکچر آف ہر کرائنگ اینڈ شی واز لائک دس از آلسو اوکے, یو نو وی فیل ایموشنز از ویل. تو وہ نارملائز کرنا آئی تھنک چیزیں بڑی ضروری ہیں. کہ while growing up did you face that pressure کہ مجھے ایک certain look carry کرنی ہے؟ Yes, so I was, while growing up I was a very healthy kid. I won't even use the word fat anymore. I was healthy. I would call it healthy because now with time I've learned. Fat is not a bad word. نہیں, now with time I've learned کہ نہیں, اس word کے ساتھ نا, کیونکہ ایک belief system attach ہے کہ fat means out of proportion, you know. So وہ I think آپ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں آپ کر سکتے ہو اس چیز سے hurt, اس چیز سے trigger, body shaming ہو سکتی ہے. تو آپ کو یہ word use بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ ہیلدی تھی میں, سو میں ہیلدی تھی اینڈ مجھے تب ہوتا تھا, یہ لگتا تھا. آئی ریمبر میری فیملی میں لوگ مجھے بولتے تھے, میرے خاندان میں ہم لوگ کہیں جاتے تھے نا تو میری امی کو بولتے تھے کہ اپنی بیٹی کو تھوڑا کم کھلایا کرو, یو نو اس کا جسم پھیلتا جا رہا ہے, ہاں رشتہ نہیں آئے گا, جسم پھیلتا جا رہا ہے. اینڈ آئی ریمبر ہم لوگ ٹیبل پہ اکثر بیٹھے ہوتے تھے, سو مائی موم یوزڈ ٹو سے کہ یار چاول کم کھاؤ, روٹی کم کھاؤ, بکاز ان کے دماغ میں بھی وہ بات بیٹھ گئی تھی. اینڈ آئی وائل گروئنگ اپ تو یہ سین تھا کہ 15 سال کی ہوگی نا اس کی شادی کرا دیں گے, اب تو 30 سال کی ہو گئی, دور دور تک کچھ نہیں ہے. سو یو نو وہ چیزیں میں نے دیکھی تھیں. اینڈ دین آئی ریمبر ایک ٹائم آیا تھا کہ میں بالکل فاقے ہوتے ہیں نا, میں فاقوں پہ چلی گئی تھی. اینڈ آئی یوز ٹو ناٹ ایٹ, اور میں تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا کہ, اور کافی عرصے تک میرے اندر یہ فیلنگ تھی کہ میں بہت پتلی بھی ہو گئی تھی, میں بہت انہیلدی طریقے سے پتلی ہوئی. میں نے کریش ڈائٹ کی, میری ٹیچرز مجھے پوچھتی تھی کہ تمہارا رنگ پیلا کیوں پڑ رہا ہے, اور اس طرح سے میرے بال گرنا شروع ہو گئے تھے. بٹ آئی یوز ٹو فیل کہ ہاں اب میں اچھی لگ رہی ہوں. تو بٹ میں ایکچولی اب میں وہ پکچرز دیکھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میں انریکزک ہو گئی تھی, مطلب میری تو شکل پہ کوئی گلو نہیں تھی. سو
yeah, so this does happen to you. اور تب بھی مجھے اتنا پتلا ہو کے بیکاز وہ چیز میرے دماغ میں پھنس گئی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے بازو موٹے ہیں, اور کتنے عرصے تک میں نا سلیو لیس نہیں پہن پاتی تھی بیکاز مجھے ہوتا تھا کہ نہیں یار میرے بازو موٹے لگ رہے ہیں. حالانکہ اب میں وہ پکچرز دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ کہاں سے موٹے تھے. سو یو نو دا فیکٹ دیٹ یور برین کین چیٹ یو لائک دیٹ کہ ناؤ I look at it and it's the same arm, it's me in that picture and I can see it بہت پتلا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی یوز ٹو سی اٹ ایز کہ پتہ نہیں یہاں سے نکل رہا ہے وہاں سے نکل رہا ہے, مجھ سے نہیں ہوتا تھا. میں کانسٹنٹلی میں کانشیس ہوتی تھی اپنے بارے میں کہ یار شاید یہ موٹا لگ گیا نا. تو ہوتا ہے دس واز سم تھنگ دیٹ ڈز ہیپن ٹو یو وین سوسائٹی ریئلی پٹس اٹ ان یور ہیڈ. لڑکیوں کے ساتھ ہمارے آئی ایم شیور اٹس مطلب ٹوائس ایز مچ بیکاز ہم لڑکوں کو تو ہر طرح ہی ایکسیپٹ کر لیا. ہاں اینڈ آئی ریمبر میں سوچتی تھی کہ پیسہ ہے, اور میں یہ بات بولتی بھی تھی بڑے ہوتے ہوئے, میں اپنے بھائی کو بولتی تھی یار آپ تو بھائی لوز جینس پہن سکتے ہو آپ لوگوں کے, تو بیکاز اس ٹائم پہ آئی ریمبر وہ فیشن چل رہا تھا لڑکوں کی لو جینس کا اور لوز. ہاں تو میں کہتی تھی بھائی آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ یو گائز ہیو فیٹ لیگس بٹ یو نو اف آئی ہیو اٹ تو میرا تو پتہ چلے گا. سو یو نو یا لائک دیز تھنگز اٹ واز اے تھنگ. ڈو یو بلیو ان ریلیشن شپس؟ واٹ کائنڈ؟ کہ بھائی شادی سے پہلے ایک ریلیشن شپ ہونی چاہیے آپ کو, بیکاز ہمارے یہاں تو انڈسٹری کے اندر ایک تو تھپا بڑا جلدی لگ جاتا ہے نا. اگر آپ کسی ہیرو کے ساتھ کام کری مسکراتے ہوئے تصویر آ گئی ہے, اوہ دیر از اے ریلیشن شپ. یو شوڈ گیٹ ٹو نو ایچ ادر. یس, ایک ریلیشن شپ اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے کی کیا سوچ ہے, آپ کی کیا سوچ ہے, اس کی کیا لائکس ہیں, آپ کی اس کی کیا ڈس لائکس ہیں, کمپیٹیبلٹی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ریلیشن شپ کے بڑے معنی ہو سکتے ہیں. میں اگر یہاں پہ بولوں گی نا یس آئی بلیو ان ریلیشن شپس تو وہ نیچے لوگ لکھنا شروع کر دیں گے ہاں حرام ریلیشن شپس از واٹ شی بلیوز ان, یو نو اللہ معاف کرے پتہ نہیں میٹنگ بفور میرج از واٹ شی بلیوز ان, ڈیٹنگ از واٹ شی بلیوز ان. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اکثر آپ کا نہیں, اگر آپ نے کسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ایک ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن ہوتا ہے یار. ایک آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا, اگر آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کسی کی آپ نے زندگی گزارنی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ وقت گزارنا بھی پسند ہے یا نہیں. بالکل. سو اس کے لیے آئی تھنک یس. اوکے, آر یو اسکیئرڈ کہ آپ کے کام کی وجہ سے, جس طرح ابھی آپ نے مینشن کیا تھا, لوگ آپ کو ایک سرٹن ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں, اسپیشلی جہاں رشتے کی باری آتی ہے کہ اچھا جی یہ تو ایکٹریس ہے. یس, ہوتا ہے یہ اکثر مجھے. اینڈ یہ جو آپ بات کریں ریلیشن شپس کی, اگر وین ایون آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو نو سمبڈی, میرے دماغ میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یار کیا اس کی فیملی میں یا کیا اس کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے. تو میرا تو نا کرائٹیریا یہ سیٹ ہو گیا کہ یار آئی ہیو ٹو سی کہ از دس پرسن اوکے ود می بینگ این ایکٹریس, اور ول دا فیملی بی اوکے ود می بینگ این ایکٹریس, بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو فار دا ریسٹ آف مائی لائف. اف آئی وانٹ ٹو لیو اٹ اپنی چوائس سے, سو دیٹس ڈفرنٹ. فار یو نو کل کو آف کورس آپ کی شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, 10 چیزیں ہوتی ہیں, فیملی لائف تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو اگر اس وجہ سے میں چھوڑنا چاہوں تو اٹ ول بی اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ کسی اور کی وجہ سے میں نے ایک بار چھوڑ کے دیکھ لیا نا, تو مجھے پتا ہے کہ میں نہیں ہینڈل کر پاتی. تو نہ میں خود کو خوش رکھ سکوں گی نہ اگلے انسان کو. اف مائی brain is not right, if my mind is not right, I won't be able to keep you in the right state of mind. ہاں بالکل. So yeah. گولڈن ویزا مل گیا آپ کو؟ Yes, الحمدللہ. اور دیکھیں ایکٹرز ہونے کی وجہ سے ملا ہے, سیلیبریٹی اسٹیٹس کی وجہ سے ملا ہے. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مطلب دیکھیں مطلب کچھ صحیح کر رہی ہوں گی میں, عزت ملتی ہے اس کام میں. یہاں آج کل ہم لوگ جس دور میں, بڑے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. پاکستان نہیں چھوڑ سکتی میں. حالانکہ جب میں آسٹریلیا میں پڑھ رہی تھی تو میرے پاس چوائس تھی. مائی کورس واز آن دی SOL لسٹ اور میں اپنی PR اپلائی کر سکتی تھی. آئی ہیڈ ٹو اسٹے دیئر فار 6 more months بٹ آئی کوڈنٹ. مائی برادر از این آسٹریلین سٹیزن, مائی سسٹر از این آسٹریلین سٹیزن. ان سب نے یہ چیز جو ہے وہ کی اویل, بٹ آئی ایم اے ویری ہم پاکستان بڑی پاکستانی چک, نہیں رہ سکتی کہیں اور. کوکنگ کا شوق ہے یا صرف کھانے تک کا شوق ہے؟ when I cook, I could cook good. This is what people tell me. But مجھے شوق نہیں ہے. جب میں باہر اکیلے رہ رہی تھی تو مجبوری تھی تو میں بنا لیتی تھی. شروع میں تھوڑا سا انجوائے کیا تھا, بٹ ایک بار جب پتہ چل گیا نا ہاں سب آتا ہے, بنا سکتی ہوں, تو اس کے بعد میں نے کہا ہاں بس اس کے بعد میں بور ہو گئی. سو نہیں, آئی ڈونٹ لائک کوکنگ بٹ آئی کین اف اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. سو آپ عمرہ کرنے گئی ماشاء اللہ, پھر آپ نے وہ مائی وائف آلسو تھینک یو فار ہیلپنگ اس غلاف کعبہ. It was Allah Ta'ala who just made me a wasila, to be very honest. آپ فیملی کے ساتھ گئی تھیں؟ I went with my father and my younger sister. اچھا, کیسا تھا ایکسپیرینس؟ It was very overwhelming. بہت اچھا تھا. مجھے وہاں پہ جانے سے پہلے لوگوں نے بولا تھا کہ
وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ miracles will happen Yashma and you will witness. اور میں نے سچ میں یہ چیز وٹنس کی, ایک نہیں بہت سارے, ٹو اسٹیٹ اے فیو. جس طرح آئی ریممبر ہم لوگ مدینہ میں تھے اینڈ میری بہن, ہم لوگوں کی اگلے دن واپسی کی فلائٹ تھی, اور میری بہن بیٹھی ہوئی تھی, ہم لوگ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ نا رو رہی تھی, and I'm like, why are you crying? And she was crying and she was making dua, and I'm like, Aruba, what's wrong with you? Why are you crying? She's like, آپا مجھے نا غار ہرا دیکھنا تھا اور میں نہیں دیکھ پائی, اور پتہ نہیں ہم لوگ نیکسٹ کب واپس آئیں گے, اور اب ہم مدینہ میں, اور یہاں سے مکہ بھی اتنا دور, اور کل کی فلائٹ ہے. اس طرح کی باتیں کری تھی, اور میں نے کہا نہیں چلو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, انشاءاللہ وہ کریں گے نا, nothing is impossible for him, تم دعا کرو, تمہاری ایسی میں نے بات بول دی, تو میں نے کہا تم دعا کرو, اسی ٹرپ میں تم دیکھ لو گی. حالانکہ we were sitting in Medina at that time, اور within like 8 hours ہماری فلائٹ تھی. I remember so there was this, میں اس ٹائم پہ ان سے ملی نہیں ہوئی تھی. I don't know if you know about her. She's Sana ایک ہیں جو she's an Indian ایک ایکٹریس تھی, انڈین ایکٹریس تھیں جو اب کافی وہ اسلام کی طرف ہیں, and she is married to this مفتی. تو ان سے مجھے ملنے کا بہت شوق تھا, تو وہ کہیں پہ ہم لوگ کنیکٹ ہوئے تھے انسٹاگرام پہ, تو انہوں نے مجھے بولا کہ یار آپ آ جا سکتے ہو ملنے کے لیے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں. میں ان سے ملی, ان سے ملنے کے میں ان کے ساتھ ڈنر ونر کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ان کے لیے کیا لے کے جاؤں. اس ٹائم تک میرے کافی پیسے بھی ختم ہو چکے تھے, کچھ میں اگلے دن واپس پاکستان جا رہی تھی. تو میں نے کہا اتنے نیک لوگ ہیں, ان کے لیے اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ میں غلاف کعبہ جو میرے پاس تھا, میں نے کہا اسی کا ایک ٹکڑا جائے نماز میں رکھ کے لے جاتی ہوں کہ دس از مائی پریزنٹ فار یو. اب میرا دل بھی جو ہے نا وہ ٹکڑا کاٹتے ہوئے نا کٹ رہا تھا, بیکاز آئی واز لائک مجھے پہلا غلاف کعبہ ملا تھا, میں کہتی تھی ہائے یہ میں کیا کروں, بٹ آئی واز لائک نہیں یشما اتنے نیک لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ملنے کا موقع دیا ہے, تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کیسے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کچھ دیتے ہو میری راہ میں تو اس سے ڈبل واپس آتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, دے دو. میں کاٹتے ہوئے نا جائے نماز میں رکھ کے لے گئی. اینڈ آئی ریممبر جب میں وہاں پہنچی ہوں نا, اور میں نے ثنا کے ہاتھ میں جائے نماز رکھی, میں نے کہا یار وہ اس کے بیچ میں آپ لوگوں کا تحفہ ہے اور تو میرے پاس کچھ تھا نہیں. میں نے ان کو یہ بات بولی ہے, اور اسی ٹائم پہ میں ایک میریکل سے دوسرے میریکل پہ آ گئی, بٹ میں کنیکٹ کروں گی. میں نے جیسے ہی ان کے ہاتھ پہ رکھا, میں بیٹھی ہوں سیٹ پہ, ان کے روم کی بیل بجی ہے, اور وہ ایک شخص اندر انٹر ہوئے ہیں جن کو انہوں نے مجھ سے ملوانا تھا ثنا نے. تو وہ آئے ہیں, تو انہوں نے بولا کہ بہن سوری وہ میں لیٹ ہو گیا, یہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. اینڈ دیٹ واز انادر غلاف کعبہ. ٹھیک ہے, تو میں نا یوں میں نے کہا میں نے ابھی ثنا کو دیا ہے ایک حصہ صرف, اور میں اس حصے کو دینے پہ میں اتنا وہ تھی کہ میں یہ دے رہی ہوں یار میں کیا کروں, میرے غلاف کعبہ کا حصہ جا رہا ہے اور مجھے ایک مل گیا ہے پورا ایک اور پراپر. اور سو یو نو دیٹ واز سم تھنگ دیٹ ریئلی شوک می. اور میں نے کہا یار مطلب یو ہیو ٹو ہیو دس فیتھ, اور اس مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس طرح سے جب آپ اس ایک جرنی پہ ہو تو تھنگس ہیپن. خیر میں وہاں سے جب نکلی ہوں, ان لوگوں سے میٹنگ کر کے بڑا ہم لوگ کا ہارٹ ٹو ہارٹ ہوا, میں وہاں سے بڑا اچھا فیل کرتے ہوئے میں وہاں سے نکلی ہوں. آئی فیلٹ ایون مور کنیکٹڈ. اینڈ مجھے مکہ میں میں نے کسی کو بولا تھا کہ مجھے نا غلاف کعبہ اسٹچ کرنا ہے, اگر کوئی ہک اپ ہو سکتا ہے کسی کا تو مجھے پلیز بتا دیجیے گا. تو وہ ان کی کال آ گئی مجھے کہ یار میں وہاں سے نکلی, میں واپس جا رہی تھی حرم کی طرف, تو مجھے کال آئی ہے کہ یوسف بھائی کی کہ وہ باجی اگر آپ آ سکتے ہو تو وہ صبح اتنے سے اتنے بجے وہ فیکٹری کھلے گی, تو میں نے کسی سے پتہ کیا تو آپ آ جاؤ. اب میری صبح کی فلائٹ تھی, بٹ دس واز سچ اے بگ اپرچونیٹی کہ میں نے بولا فلائٹ جائے بھاڑ میں کینسل کرا رہی ہوں. اور میں نے کہا میں کس کو لے کے جاؤں, لیکن 7-4 گھنٹے کی ڈرائیو میں اکیلے واپس جائیں گے, وہ میرے ساتھ چل سکتی ہو. اور وہ بولتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے آپ آل کم ود یو. میں نے فلائٹس آگے کرائی, ہم لوگ گئے ہیں. اب وہ ہوا کچھ ایسا کہ جب ہم پہنچے ہیں وہاں پہ تو ابھی بھی فیکٹری کو کھلنے میں 2 گھنٹے تھے. سو ہی واز لائک کہ چلو میں آپ لوگوں کو جب تک نا تھوڑا ادھر ادھر زیارت کرا دیتا ہوں. اینڈ ہی ٹوک اس ٹو غار ہرا. اینڈ مائی سسٹر واز ان اے شاک. اس نے بولا آپا میں نے کل رات کو, اور میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں مطلب 8 گھنٹے کے اندر میں مدینہ سے مکہ میں ہوں گی, میں غار ہرا دیکھ یو نو مطلب. تو وہ چیزیں ہمارے لیے بہت اوور ویلمنگ تھیں, بہت ساری اس طرح کی چیزیں. وہاں تو بس نیت آپ کریں, یہ تو بس بہت ایک چھوٹی سی میں نے 2 انسیڈنٹس بتائے ہیں, بٹ یا الحمد للہ. میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کا تھینکس کیا تھا, بٹ فاطمہ کو بھی آپ نے ہک اپ کروایا تھا. اٹ ریئلی ہیلپڈ, سو آئی ایم تھینک یو فار دیٹ آلسو. آگے بڑھتے ہیں جی, ذرا کچھ ننے منے سے ایکسکیوز می والے سوال ہیں ہمارے, اگر آپ اس کے جواب نہیں دینا چاہتی تو آپ کہہ سکتی ہیں ایکسکیوز می. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو یہ گرل گینگ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو گرل گینگ ہے جس میں آپ ہیں, ہانیہ ہے, صبور ہے, کنزا ہے, دنانیر ہے, یہ کیا گینگ, یہ کیا لڑکوں کی جا کے سر پھاڑتا ہے؟ اللہ نہیں, we're all just very good friends and so me and ہانیہ ہم لوگ تھوڑے الگ سے دوست ہیں. میں, صبور, کنزا, عروا, سارا,
ہم لوگ تھوڑے امار از بیسکلی ویئر وی آل لیو, تو ہم لوگ تھوڑا وہاں کا ایک گینگ ہے. کسی گھر پہ چینی ختم ہو جائے کال کر لی, سیڑھی چاہیے کال کر لی, کچھ وہ ایک اس طرح کا وہ ہے. نیبرز, ہم لوگ وہ نیبرز والے گینگ ہے. ایک محلے دار ہے اور ایک باہر والا ہے. ہاں یہ آپ کے نہیں, باہر ہانیہ تو گھر والی ہے میری, مطلب اس کا تو یہ سین ہے کہ آئی ریمبر ایک دن وہ سو فنی, میں نے اس کو ایسی رات کو ایک دن, اچھا ہانیہ کا تھوڑا یہ والا ایک پرابلم ہے کہ وہ نا میسیجز پہ اٹس ریلی ڈیفیکلٹ ٹو کیپ اپ ود ہر. وہ سامنے آپ کے, وہ آپ اسے 10,000 باتیں کر لو, وہ آپ کو شیل سٹ ڈاؤن ود یو, شیل ٹاک اباؤٹ اینڈ شی ول ناٹ لیو یو ٹل شی ریزالوز دیٹ پرابلم. بٹ میسیجز پہ نا اس کو پکڑنا تھوڑا, آپ کو اس کو 3 دفعہ کالیں کرنی پڑتی ہیں, آپ کو بولنا پڑتا ہے یار جواب دے رہی ہو کہ نہیں دے رہی ہو. تو ایک دن مائڈا بھی یہی کہتی ہے. ہاں, تو اس کو نا ایک دن میں نے رات کو, وہ مجھے ویسے نارمل میں کسی میسج پہ جواب نہیں دے رہی تھی, ایوری میں نے پورا دن اسے مجھے جواب نہیں دیا, اس کے سینس بھی آگے سب کچھ. میں نے ایسی رات کو اس کو میسج کیا, میں نے کہا رینڈملی, پتہ نہیں کیا میری کوئی بلی کی کوئی مسئلہ تھا, تو میں ایک عجیب سے موڈ میں بیٹھی تھی. میں نے کہا یار آئی ایم ان سچ اے بیڈ موڈ, دس از ایمرجنسی, کین یو کم. اور مجھے اس نے رپلائی نہیں کیا, لیکن میں سو گئی نا. اس کے بعد کوئی 3 بجے رات کو میرے گھر کی بیل بجتی ہے, اینڈ ہانیہ از دیئر, اینڈ آئی ایم لائک کہتی برو تم نے مجھے ایسے میسج کیا, مجھے لگا تم چھری پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہو ہاتھ میں. میں نے کہا کیا, میں نے کہا مطلب کہتی ایسے کوئی میسج کرتا ہے کسی کو ایمرجنسی کم رائٹ ناؤ. میں نے کہا تم جواب تو دے دیتی. سو شی از ون آف دوز پیپل کہ مطلب اگر کوئی بیڈ, اگر آپ سچویشن میں تو شی ول شو اپ, بٹ گڈ سچویشن اگر آپ اس کو اچھے اچھے میسیجز کر رہے ہو نا, کوئی کہ یار یہاں پہ آ جاؤ یہ سین چل رہا ہے, وہ پوری دفعہ میں رپلائی نہیں کر رہی ابھی. سو شی از لائک دیٹ. وتھ صبور, کوئی صبور اینڈ سارا کنزا وہ بڑے ایکسیسیبل ہے نا, تو کوئی بھی رات کو 2 بجے کسی چیز پہ رونا آ رہا ہے, میں آ رہی ہوں یار میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے, محلے دار ہے. ہاں. سو آج بھی میں نے صبور کو کال کی, میرا آف تھا, تو میں اس نے میرا فون نہیں اٹھایا, تو میں اس کو وائس نوٹ چھوڑا. میں نے کہا میں تمہیں صرف کال کری تھی بتانے کے لیے تجھے یاد نہ میری آئی کسی سے اب کیا. سو یو نو وی ہیو دیٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ. چلیں ٹھیک ہے, سوالوں کے لیے ریڈی. اینڈ عروا از آور تھراپسٹ. عروا تو بھائی فل تھراپی دیتی ہیں, وہ بٹھا کے ہم سب کو. حالانکہ وہ لائر ہے. Urva is a Mavra is a lawyer. But no, Urva is a very good therapist. Urva is in the States right now. Canada, I think. Yeah. No, yeah. Okay. Then she's kind enough. She called me and she said, Ahmed, I really love your show. So I invited her over. I said, when the baby is due, inshallah, uske baad she's going to be coming on the show. Acha ji, are you ready? Okay. Industry میں کس کو PR agent کی اشد ضرورت ہے؟ انڈسٹری میں کس کو ضرورت ہے؟ میرے خیال سے اب تو بلاگرز اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ وہ جو چیزیں نہیں بھی اٹھانی ہوتی لوگوں کی وہ اٹھا رہے ہیں. تو نہیں, مگر ہماری کون سی ایکٹریس کو PR کی واقعی ضرورت ہے؟ نہیں, ساری بیچاری آئی تھنک اپنی اپنی جگہ کافی لائم لائٹ میں ہیں, کچھ زیادہ ہی ہیں. اچھا جی, کس کو اسٹائلسٹ کی ضرورت ہے؟ یعنی سب کا, مجھے لگتا ہے ہر کسی کا ایک اپنا پرسنل اسٹائل اسٹیٹمنٹ ہے, اور سب اپنی اپنی جگہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اوکے, سیف پلے کیا آپ نے, بڑا اچھا. کس کو ریالٹی چیک کی ضرورت ہے؟ اوے آگے مائنڈ میں نہیں, میں سوچ رہی ہوں کہ ریالٹی چیک کس طرح کا ریالٹی چیک, کہ بھائی جان ہیلو آؤ ادھر آؤ. نہیں, مجھے لگتا ہے اس چیز کا ریالٹی چیک کی بہت لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کو وہ غلط جگہ پہ ان کو ایکچولی یہاں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو انڈر سیل کر رہے ہیں. چلو وہ کون ہے جو انڈر سیل کر رہا ہے اپنے آپ کو؟ آئی تھنک مشل از اے گریٹ ایکٹریس. اچھا ٹھیک ہے. She has a lot of potential and she's doing a lot of things as well, but I think ان کو جس طرح کی جگہ پہ ہونا چاہیے وہ ان کو وہ ریکگنیشن نہیں مل رہی ہے, ایسا مجھے لگتا ہے. شی از ویری, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ ریکگنائز نہیں ہے, میں مطلب ان کے حق میں بات کر رہی ہوں, اس وقت یہ بات غلط طریقے سے نہ نکل جائے باہر, بٹ آئی ریلی لائک سینگ ہر اینڈ یو نو مطلب واچنگ ہر. تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ آئی وانٹڈ ٹو ڈو ایون بیٹر. حارث وحید ہیں, آئی تھنک ہی از اے ویری گڈ ایکٹر, ان کو تھوڑے مزید اس جگہ پہ ہونا چاہیے. سو اس طرح کے بہت سارے ایکٹرز ہیں. کس کو گھڑی کی ضرورت ہے؟ گھڑی کی ضرورت کس سینس میں کہ مطلب پہ آ جائے گا ٹائم؟ میرے سیٹ پہ سب ٹائم پہ آتے ہیں. اوئے یار کتنا جھوٹ بول رہی ہے یہ, میرے سیٹ پہ سارے ٹائم پہ آ جاتے ہیں. پروڈیوسر, مجھے لگتا ہے پروڈیوسرز کو نا AD کو ٹائم گھڑی کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹائم پہ گھر بھیج دیا کرے. صبح تو سب میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, کالیں آ رہی ہوتی ہیں, اگر ہم لیٹ ہو جائیں تو پیک اپ کے ٹائم پہ تو کبھی کسی کی کال نہیں آتی. AD کو کہ ابھی تک ایکٹر کو نکالا کیوں نہیں, یہ آپ مجھے بتائیں. ہاں یہ بھی ہونا چاہیے. نہیں آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ بھائی میں دیکھو میں 8 سے 10 گھنٹے کام کروں گی, اس کے بعد اگر 12 بجیں گے تو میرا ایک رول ہے, میں کہتا ہوں جس وقت مجھے فری کرو گے نا میں اس سے ایگزیکٹ 12 گھنٹے بعد آؤں گا, اس سے پہلے نہیں آؤں گا. یہ میں بھی بولتی ہوں, میں کہتی ہوں میں نے AD کو اپنے ADs کو میں دھمکی دی تھی, میں کہتی ہوں مجھے 12 بجے چھوڑیں گے نا, میں 12 بجے رات 12 بجے چھوڑے, میں اگلی دوپہر کو 12 بجے سے پہلے نہیں آؤں گا. یہ رول ہونا چاہیے. اچھا, ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گی, ایک چیز میں کبھی نہیں کروں گی ایز ان ورک وائز, اینی تھنگ وائز, کہ بھائی مطلب میں اپنے پرنسپلس کو کمپرومائز نہیں کروں گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے.
ایک چیز تھی جو میں ابھی بھی اکثر اسکرپٹس میں اس کے بارے میں بول دیتی ہوں کہ یار یہ مجھ سے نہ کروائیں, اور ایک جگہ پہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایکٹرس کی ڈیٹس نہیں تھیں, پروجیکٹ پھنس گیا تھا اور اینڈنگ اس کی بعد میں آئی تھی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈورس سیوسائڈ آن اسکرین. I had to do it once and I did it very مطلب heavy heartedly because I feel like کہ وہی نا ہمارا جو ٹی وی ہے وہ ایک میڈیم ہے بلیف سسٹم کریٹ کرنے کا. تو اگر آپ یہ بلیف سسٹم کسی میں ڈال دو کہ برائی, اگر آپ نے برا 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 کیا ہے تو اس کا انجام یہ ہے کہ آپ خود کو مار لو. تو یو نیور نو کہ آپ کبھی کسی ویک مائنڈ کو کیا میسج دے رہے ہو. تو آپ اس کو یہ دکھا سکتے ہو کہ بہتر ہونے کے کیا طریقے ہیں, صحیح ٹریک پہ جانے کے کیا طریقے ہیں. ہاں آپ یہ دنیا میں ضرور سکھاؤ کہ برائی کا انجام برا ہوگا تاکہ آپ کو لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی برائی نہیں کرنی, بٹ برائی کا انجام یہ نہ دکھاؤ کہ آپ مر رہے ہو, یو نو. سو یا اوکے, آغا علی کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آغا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک آغا از ویری گڈ ان ایوری وے یار. ہی از آئی تھنک از اے ویری انٹلیکچوئل پرسن. ہی از اے گریٹ ایکٹر ایز ویل. ہی از پروفیشنل. ہی کیپس ایوری بڈی ان دا روم ہیپی اینڈ انٹرٹینڈ. اینڈ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کو جم جانے کی ضرورت ہے, بابر کی ضرورت ہے, اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. آئی تھنک ان کو, ہم لوگ کو جب کہیں باہر جانا ہوتا ہے نا تو آغا پلیز ٹائم پہ گھر سے باہر نکل جایا کریں. بکاز ہم آغا کو گاڑی بھیجتے ہیں, آغا بولتے ہیں میں ہوں تیار, لیکن آغا آدھے گھنٹے بعد اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. اوکے, تو یا علی انصاری کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے. علی انصاری آئی تھنک ان کو شاید وہ نیند کم کرتے ہیں مجھے لگتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ میں نے ان کو ایک جگہ پہ ایک گیٹ ٹوگیدر میں سوتے ہوئے دیکھا تھا. سوفے پہ سو رہے تھے اور اینڈ پہ ہم ان کو پھر ان کو اٹھایا تھا کہ اب گھر چلے. بٹ وہ آئی تھنک بیکاز ہی ہیڈ ٹو ڈراپ ون آف دا فیمیل ایکٹریسز, تو وہ ہی واز ویٹنگ فار ہر ٹو گیٹ ڈن, لیکن وہ بیچارے سو گئے تھے. سو مطلب ہی آف کورس دیٹ واز اے ویری کائنڈ آف ہیم, بٹ میں نے کہا یہ بیچارے شاید سوتے کم ہے مجھے لگتا ہے. بلال عباس کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے. بلال سیٹ پہ بالکل بات نہیں کرتے یار. بلال کے ساتھ میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا آئی ریمبر, جس میں 2 کر چکی ہوں اب تو میں. ہی از اے بریلینٹ کو ایکٹر. وہ آپ کو کیوز بھی ایسے دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یار وہ کیوز میں بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. سو ان کی وہ چیز میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, اور ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد میری عادتیں بہت خراب ہو گئی تھیں بکاز مجھے بڑے پراپر کیوز کی عادت ہو گئی تھی. بٹ وہ بہت ہی کیریکٹر میں رہتے ہیں سیٹ پہ, وچ از گڈ. بٹ آئی ریمبر میرا شروع کا کام تھا بالکل, اور اس ٹائم پہ مجھے کیریکٹر سے ڈٹیچ کرنا نہیں آتا تھا. اور وہ ایک کیریکٹر کرتے جس میں میں ان کی نرس تھی, اور ان کو ان کی یادداشت چلی جاتی ہے تو وہ کچھ بولتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. وہ بس یوں بیٹھے رہتے ہیں, اور میرے لمبے لمبے قصیدے تھے. تو میں پورا دن وہ قصیدے بھی بول رہی ہوتی تھی, اور اس کے بعد بھی نا وہ اپنے کیریکٹر میں ہوتے تھے, اور میں کہتی تھی کہ یار مطلب میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں, اور میں گھر جاتے ہوئے نا, بکاز میں اتنا زیادہ جمال, ان کے کیریکٹر کا نام تھا, میں اتنا زیادہ جمال, میں آئی واز میڈلی ان لو ود جمال ان دا ڈراما. تو میں اتنا جمال ہوتا تھا کہ میں جو یاد ایک دن میں گھر جا رہی تھی, اور مجھے نا ڈرائیور کی جو سیٹ تھی نا, اس کی جو وہ ہوتا ہے ہیڈ ریسٹ, اس پہ نا میں یوں, آئی واز ریلی ٹائرڈ, بہت دن رونے کے سین تھے, تو ایک دم سے نا میرے سامنے سے نا یوں جمال گزرا اس سیٹ کے اس اسکرین پہ. میں نے کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے نا جمال سے سچ میں محبت ہو رہی. تو اگلے دن میں سیٹ پہ گئی, میں نے کہا بلال آپ پلیز جمال سے باہر نکل کے مجھ سے کچھ بات کر سکتے ہیں, بیکاز آئی ایم فالنگ ان لو ود جمال, یو نو. سو یا ہی ٹاکس ویری لیس. اوکے, کیا میری آنکھیں شعیب اختر سے ملتی؟ ایسا انہوں نے مجھے کہا, اور اگر ایسا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, بیکاز آئی تھنک ہی ہیز ویری پریٹی آئیز. اچھا, ہبا بخاری کو ون تھنگ امپروو کرنی چاہیے, دیٹ وڈ بی؟ یار شی از ریئلی گڈ ایٹ ایوری تھنگ. آئی تھنک شی از سچ اے گڈ نیچرل ایکٹر. وہ میں دیکھتی تھی کہ اگر انہوں نے اسکرپٹ یوں کر کے ایک دم, میں پورا دن یوں سین لے کے بیٹھی رہتی تھی اور لائنس کرتی تھی 10 دفعہ, لیکن اگر وہ ایک دفعہ بھی پڑھتی تھیں تو وہ بڑا اچھے سے وہ دے دیتی تھیں. تو آئی تھنک ایک چیز ان کو امپروو کرنی چاہیے. آئی تھنک شی از ریئلی سویٹ, شی از ٹو سویٹ, بہت ہی سویٹ ہے. ان کو تھوڑا سا سو وہ آئی تھنک پیپل کوڑا ہونا چاہیے. نہیں, پیپل کین پروبیبلی یو نو مے بی ٹیک دیٹ فار گرانٹیڈ. آئی ڈونٹ نو. اگر آپ کچھ مجھے جواب دینا ہی دینا ہے تو پھر یہ جواب ہوگا میرا, یہ وہ والی بات تھی. اچھا جی, کچھ چیزوں کا میں نام لوں گا, آپ کے مائنڈ میں جو بھی آتا ہے, اٹ کوڈ بی اینی ون, ٹھیک ہے, مگر کھانے والی چیزیں, کیونکہ آپ بھی فوڈی ہیں تو میں نے کہا ذرا پوچھ ہی لوں. گلاب جامن. کسی انسان کا نام لینا ہے گلاب جامن؟ ہاں, اٹ کوڈ بی یور گرلز آلسو. ہانیہ, بیکاز آئی ہیڈ اٹ لاسٹ ود ہر. گلاب جامن. اوکے. جلیبی. جلیبی پہ میرے دماغ میں کون آئے گا؟ علی انصاری آ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں, پتہ نہیں کیوں آیا ہے. آئی ہیو نو, بس آ گئے, وہ پکچر آ گئی دماغ میں. سون حلوہ. سون حلوہ, سحر. آئی تھنک سحر کے ساتھ سون حلوہ کھانے میں مزہ آئے گا. ہاں سحر. چمچم.
चमचम सबूर, आई सबूर का मजा आ गया तो गाने में, या. अच्छा जी, लड्डू पीठी. Laddu Peethi would be Nawal. Yeah, Nawal. अच्छा, Yeah. थोड़ी खट्टी. हम we talk about laddus a lot for some reason, इसलिए मेरे ख्याल से पता नहीं, हम उस दिन हम लोग सेट पे कोई लड्डू की बात होती है इसलिए नवाल मेरे दिमाग में आई है. Okay. And दही बड़े. दही बड़े आगा दही बड़े खाते हैं मेरे साथ. हाँ, दही बड़े. Okay. And of course biryani. बिरयानी हिबा. हिबा. हाँ, बिरयानी हिबा. Biryani. I've seen her eat biryani a lot. Yes, हिबा. अच्छा जी, मुझे सबूर की सबसे बुरी आदत क्या लगती है कि यार ये बस चेंज कर ले अपनी. यार नहीं है कुछ मेरे दोस्तों में बुरा. तो चलो, मुझे अपनी सबसे बुरी बात क्या लगती है? मुझे अपनी सबसे बुरी बात ये लगती है, बहुत ओवरथिंक करती हूँ बहुत ज्यादा. आई नीड टू वर्क ऑन दैट. यस. और मुझे अपनी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? कि मैं बहुत जल्दी गिल्टी हो जाती हूँ, which I think helps me sleep better at night because it helps me not break hearts. सबसे बुरा कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिला? हाँ, सबसे बुरा कॉम्प्लीमेंट मुझे ये एक दफ़ा एक आंटी ने बोला था मुझे एयरपोर्ट पे कि बेटा आप टीवी में तो माशाल्लाह से बहुत, टीवी में तो आप बड़ी बड़ी चौड़ी और बड़ी लगती हो, लेकिन असल में तो आप बड़ी छोटी सी प्यारी सी हो. तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया कॉम्प्लीमेंट था या या समझ नहीं आया था मुझे वो. तो आई थिंक ये हैव टू थिंक अबाउट इट. या मुझे भी एक दफ़ा एक औरत ने कहा था, मैंने कहा था हाँ आप तो कैमरे में बहुत ही मोटे आते हो. हम ये देख रहे हैं. अच्छा, उन्होंने आगे कंप्लीट भी नहीं किया ना कि यहाँ तो बड़े अच्छे लग रहे हैं. उन्होंने कंप्लीट ही नहीं किया, उन्होंने बस यहाँ ही फुल स्टॉप मार दिया. तो मैं कहा कि वो तुम पूरा तो करें. खैर होता है लोगों में ये चीज़ें. अच्छा जी, पॉलिटिक्स में क्या शौक है आपके? पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पी भी नहीं पता. अच्छा चलिए, एनीवे मान लेते हैं भाई. यशमा, मैं शो करने से पहले आपके बारे में सिर्फ वही जानता था जो सोशल मीडिया पे हम जानते हैं, मगर मैंने इस इंटरव्यू में ये लर्न किया कि यू आर अ वंडरफुल पर्सन बाय हार्ट. यू आर मिसअंडरस्टूड बाय सोशल मीडिया, बट मोस्ट ऑफ योर जनरेशन इज, एंड यू हैव अ वेरी सेंसिबल हेड ऑन योर शोल्डर्स. आपके वालिदैन ने आपकी बड़ी अच्छी तरबियत की है और माशाल्लाह आप स्पिरिचुअली भी बड़ी इंगेज्ड हैं, विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग ऑल्सो. मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों की बातों पे ना इतना तवज्जो दिया करें, अपने दिल की सुने वो ज़्यादा बेहतर हो. Yeah, I've started doing that. Yeah. And inshallah after 2 years I will like to sit down again and see कि भाई हमने कहाँ से सिलसिला छोड़ा था और कहाँ से अब लेके जाएंगे. जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई ऐसी चीज़ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप अपने बारे में क्लियर करना चाहें? मेरे बारे में नहीं, मैंने अब ये करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से शायद मुझसे अब कुछ लोग नाराज़ होते होंगे कि पहले वही आई थिंक अभी भी मैं हूँ थोड़ी सी पीपल्स प्लीज़र, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत कोशिश करती थी कि इसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो, फलाने को भी कर दो और उनके तरीके से ही चीज़ें करो, बट रिटर्न नहीं मिलता था जिसकी वजह से एक वॉइड होती थी. सो अब मैं कहती हूँ यार खुद के लिए जब आपको पता होगा ना कि चीज़ मैंने खुद के लिए की है, भले रिटर्न नहीं भी मिले, एटलीस्ट इन द मोमेंट तो वो फीलिंग कुछ तो सेटिस्फाई किया ना मैंने. सो नाउ आई हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड दिस जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पुटिंग माई सेल्फ फर्स्ट. तो वो उस दौरान में अगर लोगों के साथ कुछ ज्यादती हो रही है तो उसके लिए माजरत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं किसी से कम प्यार कर रही हूँ. इसका मतलब बस ये कि मैं कह रही हूँ कि खुद से प्यार करूँगी तो दूसरों को मजीद प्यार दे पाऊंगी. यू नो, पहले अपने आप से प्यार करो, फिर हीलिंग के प्रोसेस में हूँ मैं. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम, आई रियली अप्रिशिएट इट. एंड ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप लोगों को आज जितने भी गिले होंगे गिल से, वो गिले दूर हो गए होंगे. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और इसी तरह हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारा करें. लोगों को इतनी ज़्यादा तनकीद ना किया करें. अल्लाह हाफ़िज़.